من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے غریب، فقیر اور مسکین بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اب مالک کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مالدار کیا ہے وہ اپنے غریب، مسکین اور کمزور مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اور اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کا کمال دیکھیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو گے مسکین پر، غریب پر، اور وہ قرض دو گے تم اپنے رب تعالیٰ کو۔ خرچ اس پر کرو گے اور قرض اپنے رب تعالیٰ کو دو گے۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ اس کے لیے وہ قرض جب واپس کرے گا تو رب دونا دے گا، ڈبل عطا فرمائے گا، اور وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے جو ثواب ہے وہ عزت والا ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کریم کا کرم کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرما رہا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ تو مجھے قرض دے، اور یہ عین انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق بات کی کہ تم مجھے قرض دو۔ جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے شاید واپس ملے نہ ملے، لیکن جب قرض دیتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مجھے واپس ملے گی۔ تو فرمایا چونکہ تمہارے مزاج ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری فطرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرض ہمیں ضرور واپس ملے گا، لہذا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنا دے دو، اپنے غریب بھائیوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر خرچ کرو اور اپنے رب کو قرض حسنا دے دو، رب تمہیں ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا، اور جو اجر دے گا وہ عزت والا دے گا، جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ اکرام والا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انفاق کی تعریف کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ جب تک امراء، مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے راستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا
تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا تنکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے، تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگے اس کام کے نام کی، اور اب آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم محبوب فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے، اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں
حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں گا۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ۔ حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں۔ پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا، ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی، آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے کہ اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے
تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے رستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھیں، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھیں، خیرات کرتی تھیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالے رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالے رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی، ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت کہی جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے ہیں، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر اپنے سے اٹھتی نہیں، ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر ختم کر لیتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بڑھ کے سوچیں گے تو اپنی اولاد کا سوچیں گے۔ ذہن بنائیں سخاوت کا، اور رمضان شریف میں خاص کر کے توجہ کریں۔ آپ مساجد کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں، اور خوب خیال کریں، خوب خیال کریں، اور غرباء کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، کمزور لوگوں کا خیال کریں۔ دیکھیں رب فرماتا ہے خرچ تم نے غریب پہ کرنا ہے، پر قرض تم نے اپنے رب کو دینا۔ نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو۔ ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔
میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی۔ بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے۔ اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو، بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد، تو مزہ نہیں آ جاتا۔ اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا۔ اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بجائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے، بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا، جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے۔ تشریف رکھیں جی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا کرے۔ یہ حضور کے نام کی محفل ہے نا جی، اس کا ادب بہت زیادہ ہے، اس میں آپ اس طرح کھیلیں گے موبائلوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ادب کے خلاف۔ اللہ سے 2-4 دوست بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، کافی ہو گیا، لیکن یہ اس پہ مصروف نہ ہوں آپ بھائیوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے آپ کو داعیہ اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے، عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے ہیں۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے۔ اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی۔ آپ دیکھیے لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے، تعویذ دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو۔ جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعیہ اللہ ہے، سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے، مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے دیکھیں نا تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، اصل موضوع ان کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں، اصل موضوع ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من،
نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لیں نا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ، چھوڑ دے بیٹا، آپ جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے۔ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں کچھ دیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم ہوگی۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے۔ اب میں ابا جی سے مانگوں؟
مجھے تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے. تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو, ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے, اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل. کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کا 1 دینار, ایک نے کا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی, 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا, پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی, 10 دن مجھے نظر نہ آنا. یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا, کمزور رہنا, فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا, فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں خود جد و جہد کر, میدان میں اتر, ہمت کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا, آدھا کھایا ہے, آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, شکار کر, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو, میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں. ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں, ایک پیشہ, وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے, بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو, دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو تھا خوددار, بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول, میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی. اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی.
لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی. یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں. جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر. اور نوجوانوں, ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے, تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی, تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو, آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے, بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے, مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیو کام کرنا. اور دوسری بات, بھروسہ اللہ رسول پہ. بھروسہ, ادھر دیکھو میری طرف. دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ. تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے, گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے, تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر, اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جا تقریر سن جا کے. تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے, تو باہر گھوم رہا ہے. کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی, جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں, اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں, بات سنو. گھبراہٹ نہیں, ٹینشن نہیں, انزائٹی نہیں, ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, مومن اور ٹینشن. او جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں, آپ کچھ یہاں بات کریں, لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے, تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے, قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا, چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا, وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی, باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا, میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار, اللہ آپ کو خوش ہو. ماشاء اللہ. سنیں جی سنیں, میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے
ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار، یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے۔ او یار، کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ پڑھ کے، اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہے، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک، پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں، حالانکہ جو مصلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز، ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے، حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے، گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات۔
لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی۔ صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی، امیر المومنین میرے لیے یہ اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی، اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے، سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا۔ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے،
جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا. ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی. تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے. تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. او کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا. تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے. فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو، تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا. میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں. میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے. آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی. کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے. اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا. تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا. تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی. محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے. زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے. فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے. اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ. فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے. اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا. یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر. ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں. جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں. وہ یہ کام، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو امبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے، رہ لیتے ہیں کھڑے. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھولی تو رونے لگے. حضرت ویسے کرنی رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں. اللہ کے بندوں نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا. تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کا، تھوڑا آرام بھی کر لیے گا. میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف
اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے. ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں, کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی, اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے, اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی. اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھچانا یہ آسان کام ہے. تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا, اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے. مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.